لیکن جو آئے عرب میں نبی، ان کو مسلمان نبی مانتے نہیں. مسئلہ سارا یہ. دیکھیں ایک طرف 25 نام ہیں قرآن میں، اور یہ بھی ہے مسلمان کہتے ہیں 1,24,000. تو 24,000 ہی کے نام بتا دیتے، 1 لاکھ کے نہ بتاتے تو 20 25 20 25 20 25. آخر یہ کیسے تعداد پوری کیسے ہو؟ جب تک آپ یہ نہیں مانو گے کہ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے. کہتے بس 2 نبی آئے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم. لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں معلوم، اس لیے ماننے کو تیار نہیں. اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان، اپنے حدود میں، اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے. وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے کہیں 24,000 کی تعداد بنے گی. 1 لاکھ کی تو بات ہی نہ کیجیے. یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک. تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بحث نہیں کرتے. سمجھ گیا؟ یہ وہ نبی تھے فطرت والے، فطرت فے تے رے تے فطرت، یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. تو اب یہ سارے انبیاء جو آئے وہ نینوا سے لے کے دمشق، فلسطین